القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا الإشارة إلى السطح قد تكون امتدادا خطيا منتهيا إلى نقطة منه، فتكون الإشارة إلى تلك النقطة قصدا وإلى الخط والسطح تبعا. وقد تكون امتدادا سطحيا ينطبق طرفه على خط من المشار إليه، فيكون ذلك الخط مشارا إليه قصدا وبالذات، والنقطة والسطح تبعا وبالعرض. وقد تكون امتدادا جسميا ينطبق السطح الذي هو طرفه على السطح المشار إليه، فيكون السطح مشارا إليه قصدا والخط والنقطة تبعا. وكذا الإشارة إلى الجسم إما امتداد خطي منتهٍ إلى نقطة منه، أو امتداد سطحي ينطبق الخط الذي هو طرفه على خط من ذلك الجسم، أو امتداد جسمي ينطبق السطح الذي هو طرفه على سطح من الجسم المشار إليه، أو ينفذ في أقطار المشار إليه، بحيث ينطبق كل قطعة منه على قطعة من الجسم المشار إليه انطباقا وهميا. والحال في تعلق الإشارة قصدا وتبعا على قياس ما عرفته. والحال في تعلق الإشارة قصدا وتبعا على قياس ما عرفته. ثم إنك إذا فتشت حالك في الإشارة إلى المحسوسات ظهر لك أن الأغلب في الإشارة إليها هو الامتداد الخطي، ولذلك قيل الإشارة الحسية امتداد خطي موهوم آخذ من المشير منتهٍ إلى المشار إليه. وكذا الإشارة إلى السطح قد تكون امتدادا خطيا منتهيا إلى نقطة منه، فتكون الإشارة إلى تلك النقطة قصدا وإلى الخط والسطح تبعا. اور ایسے ہی سطح کی جانب اشارہ کبھی تو امتداد خطی ہوتا ہے جو سطح کے ایک نقطے کی طرف پہنچتا ہے، بس اس نقطے کی جانب اشارہ بالقصد ہوگا، اور خط اور سطح کی جانب بالتبع ہوگا. وقد تكون امتدادا سطحيا ينطبق طرفه على خط من المشار إليه، فيكون ذلك الخط مشارا إليه قصدا وبالذات، والنقطة والسطح تبعا وبالعرض. اور کبھی سطح کے جانب اشارہ امتداد سطحی ہوتا ہے کہ اس سطح کا کنارہ مشار الیہ کے خط پر جا کر منطبق ہوتا ہے، پس یہ خط مشار الیہ قصداً و بالذات ہوگا، اور نقطہ اور سطح مشار الیہ بالتبع و بالعرض ہوگی. وقد تكون امتدادا جسميا ينطبق السطح الذي هو طرفه على السطح المشار إليه، فيكون السطح مشار إليه قصدا والخط والنقطة تبعا. اور کبھی سطح کے جانب اشارہ امتداد جسمی ہوتا ہے کہ وہ سطح جو جسم کا کنارہ ہے اس سطح پر منطبق ہوتی ہے جس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، پس سطح مشار الیہ بالقصد ہوگی اور خط و نقطہ بالتبع ہوں گے. وكذا الإشارة إلى الجسم إما امتداد خطي منتهٍ إلى نقطة منه، أو امتداد سطحي ينطبق الخط الذي هو طرفه على خط من ذلك الجسم، أو امتداد جسمي ينطبق السطح الذي هو طرفه على سطح من الجسم المشار إليه، أو ينفذ في أقطار المشار إليه، بحيث ينطبق كل قطعة منه على قطعة من الجسم المشار إليه انطباقا وهميا. اور اسی طرح جسم کی طرف اشارہ یا تو امتداد خطی ہوتا ہے جو جسم کے ایک نقطے کی طرف پہنچتا ہے، یا امتداد سطحی ہوتا ہے کہ وہ خط جو اس سطح کا کنارہ ہے اس جسم کے ایک خط پر منطبق ہو جاتا ہے، یا امتداد جسمی ہوتا ہے کہ وہ سطح جو جسم کا کنارہ ہے
اس جسم کے سطح پر منطبق ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یا وہ سطح جس میں مشار الیہ کے اطراف کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اس طور پر کہ سطح کا ہر حصہ جس میں مشار الیہ کے ہر حصے پر وہمی طریقے پر منطبق ہو جاتی ہے۔ والحال فی تعلق الاشارة قصدا وطبعا على قیاس ما عرفت۔ شارح کہتے ہیں کہ اور اشارے کے بالقصد اور بالطبع متعلق ہونے میں حالت اسی قیاس پر ہے جس کو تم پہچان چکے ہو۔ ثم انك اذا فتشت حالك في الاشارة الى المحسوسات ظهر لك ان الاغلب في الاشارة اليه هو الامتداد الخطي، ولذلك قيل الاشارة الحسي امتداد خطي موهوم آخذ من المشير منتهٍ الى المشار الیہ۔ پھر جب تم محسوسات کی طرف اشارہ کرنے میں اپنے حال کی تحقیق کرو تو آپ کے سامنے بات ظاہر ہوگی کہ محسوسات کی طرف اشارہ اکثر و بیشتر امتداد خطی ہوتا ہے، اور اسی واسطے کہا گیا ہے کہ اشارہ حسی ایسا امتداد خطی موہوم ہے جو مشیر سے شروع ہو کر مشار الیہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ماقبل میں خط کے متعلق یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس کی طرف دو اشارے کیے جا سکتے ہیں، ایک امتداد خطی اور دوسرا امتداد سطحی۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ سطح کی طرف اشارہ کا بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ مصنف نے فرمایا کہ سطح کی جانب تینوں اشارے کیے جا سکتے ہیں۔ کبھی تو سطح کی طرف اشارہ امتداد خطی ہوتا ہے جس میں مشیر سے نقطہ نکلے گا اور وہ خط موہوم بناتا ہوا سطح کے ایک نقطے پر جا کر منطبق ہوگا، لہذا نقطے کی طرف اشارہ یہ بالقصد ہوگا اور خط و سطح کی طرف اشارہ بالطبع ہوگا۔ اور کبھی سطح کی طرف اشارہ امتداد سطحی ہوتا ہے، اس صورت میں مشیر سے خط نکلے گا اور سطح موہوم بناتا ہوا سطح کے ایک خط پر منطبق ہو جائے گا، اس صورت میں خط کی طرف اشارہ بالقصد ہوگا اور نقطہ و سطح کی طرف اشارہ بالعرض یا بالطبع ہوگا۔ اور کبھی سطح کی طرف اشارہ امتداد جسمی ہوتا ہے اور اس میں مشیر سے سطح موہوم نکلتی ہے اور وہ جسم موہوم بناتی ہوئی اس سطح پر منطبق ہو جاتی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس صورت میں سطح کی طرف اشارہ بالقصد ہوتا ہے اور نقطہ و خط کی طرف اشارہ بالطبع ہوتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ دیکھیے تینوں اشارے سطح کی طرف کیے گئے ہیں، مگر ان تینوں میں سطح کی طرف بالقصد ہونے والا اشارہ صرف تیسرا ہے، یعنی امتداد جسمی۔ لیکن یہ ضرور معلوم ہو گیا کہ سطح کی طرف اشارہ کرنے سے خط اور نقطے کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے، یعنی اشارے میں اتحاد ہوتا ہے، اگرچہ بعض کی جانب بالقصد اور بعض کی جانب بالطبع ہو۔ وَكَذَا الْإِشَارَةُ إِلَى الْجِسْمِ، یعنی جسم کی طرف بھی تینوں اشارے کرنا ممکن ہے۔ اگر اشارہ امتداد خطی کرتے ہیں تو اس صورت میں مشیر سے نقطہ موہومہ نکل کر خط موہوم بناتا ہوا جسم مشار الیہ کے نقطے پر منطبق ہوگا، اس صورت میں نقطے کی طرف اشارہ بالقصد ہوگا اور خط اور سطح و جسم کی طرف اشارہ بالعرض ہوگا۔ اور اگر امتداد سطحی اشارہ کرتے ہیں تو مشیر سے خط موہوم نکل کر سطح موہوم بناتا ہوا جسم مشار الیہ کے خط پر منطبق ہوگا، اس صورت میں خط کی طرف اشارہ بالقصد اور نقطہ سطح و جسم کی طرف اشارہ بالعرض ہوگا۔ اور اشارہ امتداد جسمی کی صورت میں مشیر سے سطح نکل کر جسم موہوم بناتی ہوئی جسم مشار الیہ کے سطح پر منطبق ہو جائے گی، اس صورت میں سطح کی طرف اشارہ بالقصد
اور نقطہ خط اور جسم کی طرف بالتبع ہوگا۔ یہاں بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جسم کی طرف اشارہ کرنے سے نقطہ، سطح اور خط کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے، اگرچہ بعض کی طرف بالقصد اور بعض کی طرف بالتبع۔ ثم انک اذا فتشت، یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے اشارے حصے کے 3 قسم بیان کیے ہیں، امتداد خطی، امتداد سطحی اور امتداد جسمی، لیکن بعض محققین فلاسفہ نے مطلق اشارہ حصے کی تعریف ایسی کی ہے جو صرف اشارہ امتداد خطی پر صادق آتی ہے۔ اس لیے کہ فلاسفہ اشارہ حصے کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں: هو امتداد خطی موہوم آخذ من المشیر منتہی الی المشار الیہ۔ حالانکہ مطلق اشارے کی تعریف ایسی ہونی چاہیے تھی جو تینوں اقساموں پر صادق آتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ شاعر نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر تحقیق و تفتیش کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ محسوسات کی جانب اکثر و بیشتر جو اشارہ کیا جاتا ہے وہ امتداد خطی ہوتا ہے، یعنی آدمی محسوسات کی طرف اکثر و بیشتر انگلی یا کسی اور نوکدار چیز سے اشارہ کرتا ہے، جس میں مشیر سے نقطہ نکل کر خط موہوم بناتا ہوا مشار علیہ کے نقطے پر منطبق ہوتا ہے۔ اشارہ امتداد سطحی اور اشارہ امتداد جسمی نادر الوقوع ہے، پس اشارہ امتداد خطی کے کثیر الوقوع ہونے کی وجہ سے بعض محققین نے مطلق اشارہ حصے کی تعریف ایسی کر دی ہے جو اس کی ایک قسم یعنی امتداد خطی پر صادق آتی ہے، اغلب کا اعتبار کرتے ہوئے۔